بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں یہ پڑھا تھا کہ مومنٹ آف اے فورس کیسے فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ اس کی ہم نے میگنیچیوڈ فائنڈ کی تھی کہ اگر مومنٹ آف اے فورس کو ہم ایم سے ڈینوٹ کریں تو دیٹ از اکول ٹو ایف ڈی، یعنی فورس انٹو پرپینڈیکولر ڈسٹینس کے برابر ہوتی ہے۔ اب وہاں پہ ہم نے یہ ایک آربیٹری پوائنٹ لیا تھا اے آن دا لائن آف ایکشن آف دس فورس ایف۔ یہ فورس ایف تھوڑا سا کٹا ہوا لگ رہا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا ٹھیک کر دیتا ہوں۔ یہ فورس ایف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو مومنٹ آف دی فورس ہے وہ اس پوائنٹ اے کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے۔ کیا کوشچن ہے؟ پروو دیٹ مومنٹ آف دا فورس از انڈیپینڈنٹ آف دا چوائس آف دا پوائنٹ آن دا لائن آف ایکشن آف دا فورس۔ یعنی یہ پوائنٹ اگر یہاں پر بھی لے لیا جائے، یہاں لے لیا جائے، یا یہ فورس ادھر ہو تو یہاں پہ پوائنٹ آ جائے، کسی بھی جگہ پہ آ جائے تو اس کا مومنٹ سیم رہے گا۔ تو یہ ہم نے پروو کرنا ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کنسیڈر اے ریجڈ باڈی، کنسیڈر اے ریجڈ باڈی that rotates about the point O۔ اس پوائنٹ کے ود ریسپیکٹ ٹو O یہ باڈی جو ہے وہ روٹیٹ کرتی ہے۔ اور کیوں کرتی ہے؟ بیکاز آف دس فورس۔ لیٹ ایف be a force acting at point A whose position vector، یہ R ہے، whose position vector with respect to O is R۔ ٹھیک ہے جی۔ let M be the moment of this force، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر therefore ہم نے یہ پڑھا تھا اگر ایسا ہو تو مومنٹ آف دا فورس کس کے برابر ہوگا؟ آر کراس ایف کے برابر ہوتا ہے بائی ڈیفینیشن۔ اس کو آپ کہتے ہیں ایکویشن نمبر 1۔ اب ہم نے پروو یہ کرنا ہے کہ یہ فورس جو ہے وہ کسی اور پوائنٹ پر بھی لگ رہی ہے۔ تو ہم فرض کر لیتے ہیں یہ ایک پوائنٹ ہے بی، اور یہ جو فورس ہے پوائنٹ بی کے اوپر ایکٹ کر رہی ہے۔ تو ہم یہ پروو کریں گے کہ یہ جو مومنٹ ایٹ پوائنٹ اے ہم نے لیا ہے آر کراس ایف، ایٹ پوائنٹ بی بھی یہی آئے گا آنسر۔ تو یہ ہم نے پروو کرنا ہے کہ مومنٹ ایٹ پوائنٹ اے از اکول ٹو مومنٹ ایٹ پوائنٹ بی۔ دوسرے لفظوں میں اس پوائنٹ آف ایکشن کے اوپر مومنٹ آف اے فورس ڈپینڈ نہیں کرتی۔ تو میں یہاں پہ ایک پوائنٹ بی لیا ہے اور اس کو میں او کے ساتھ ملا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں نے ایک پوائنٹ لیا اور یہ اس کا پوزیشن ویکٹر میں آر ڈیش سے ڈینوٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ مومنٹ اس کا جو پوزیشن ویکٹر تھا آر تھا اور یہ آر ڈیش ہے۔ تو یہ ہم تھوڑا سا لکھ لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لیٹ the same force F
is applied on the rigid body at point B. ٹھیک ہو گیا جی. with position vector r dash, اور یہ کس کی ہے؟ with respect to O. ٹھیک ہے جی. therefore اب اگر یہ مومنٹ کو ہم m ڈیش سے جنوٹ کریں تو اس کو لکھ ہی دیتے ہیں ہم، زیادہ بہتر رہے گا. ہم کہتے ہیں کہ لیٹ m dash be the moment of the force F at point B. Therefore تو m dash یہ کس کے برابر آ جائے گا؟ یہ پوزیشن ویکٹر r ڈیش کراس f. ٹھیک ہو گیا جی. اس کو آپ کہتے ہیں ایکویشن نمبر 2. اب آپ دیکھیں اس ٹرائنگل کو OAB، یہاں پہ یہ r ڈیش جو ہے یہ ہیڈ اینڈ ٹیل رول کی میتھڈ سے r ڈیش کو ہم لکھ سکتے ہیں OA پلس AB از اکول ٹو OB. تو اس کو ہم اس ٹرائنگل میں لکھ لیتے ہیں. ناؤ فرام ٹرائنگل OAB OB is equal to OA plus AB. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم لکھ سکتے ہیں دس امپلائز OB کا پوزیشن ویکٹر r ڈیش ہے، OA کا پوزیشن ویکٹر r ہے، پلس AB اسی طرح رہے گا. ناؤ اس ایکویشن اس ویلیو کو r ڈیش کو ہم یہاں پہ ایکویشن نمبر 2 میں پٹ کر دیتے ہیں. سو دیئر فور ایکویشن 2 implies m dash is equal to r dash کی جگہ پہ آ گیا یہ والا r پلس r dash، سوری نہیں r dash کی جگہ پہ یہ r کی بھی ویلیو آ رہی ہے تو یہ r ہی رہے گا، پلس AB اور اس کو کراس ملٹیپلیکیشن with فورس F. اب یہاں پہ ڈسٹریبیوٹیو لا اپلائی کر دیں تو یہ آ جائے گا m dash is equal to r کراس F پلس AB کراس F. یہ آ گیا جی. اب آپ ذرا غور سے دیکھیں، یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ تو m ڈیش ہی رہا، یہ r کراس F کس کے برابر ہے؟ ایکویشن نمبر 1 کو دیکھیں، یہ m کے برابر ہے تو یہاں پہ ہم نے لکھ دیا m پلس AB کراس F. اب آپ دیکھیں یہ AB اور کراس F، ہمیں پتا ہے کہ جب دونوں پوائنٹس ایک ہی لائن پہ ہوں گے تو ان کے درمیان اینگل 0 ہوتا ہے اور سائن 0 کے برابر. دوسرے لفظوں میں کولینئر پوائنٹس کے درمیان کراس پروڈکٹ آنسر از 0 ویکٹر. بیکاز یہاں پہ آپ لکھ لیں AB اینڈ F آر کولینئر. جو کولینئر ہوں گے تو یہ ان کا پروڈکٹ 0 آ جائے گا. سو دیئر فور
یہ آ جائے گا ہمارے پاس m ڈیش از اکول ٹو اس m کے برابر. اور m ڈیش کیا ہے ایکچولی؟ دس از مومنٹ آف دا فورس F ایٹ B. اور یہ m کس کے برابر ہے؟ مومنٹ آف فورس F ایٹ A. اور یہی ہم نے پروو کرنا تھا اسٹوڈنٹ کہ اگر اس پوائنٹ آف ایکشن کو آپ A پہ لے جائیں یا B پہ لے جائیں یا کسی جگہ پر بھی لے جائیں تب بھی اس فورس F کی جو مومنٹ ہے وہ چینج نہیں ہوگی. m ڈیش کے برابر آئے گا. دوسرے لفظوں میں R کراس F ہی اس کا مومنٹ ہوگا اور یہی ہم نے پروف کرنا تھا. آئی ہوپ کہ اسٹوڈینٹس یہ کویشچن آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نئی کلاس کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.